اس لیے میں لوگوں کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں ہاتھ پاؤں مفتی صاحب چومتے ہیں, بعض لوگ ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے, حالانکہ میں نہیں پیر و مرشد تو نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جس دن میں نے بات کی یہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. عوام کی عقیدت ایسی ہوتی ہے. میں نے رمضان میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھوڑی سی بات کر دی تھی, اس کے مخالف پارٹی کا ایک آدمی بیٹھا تھا, اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میری عقیدت محبت میں اعتکاف میں آیا, یا ہماری مسجد میں, مفتی صاحب کی مسجد میں بیٹھوں گا, اتنے اچھے ہیں مفتی صاحب. میں نے جو بات کی حمایت میں بھی نہیں کی, وہ ایسی بات تھی جس سے تھوڑی سی حمایت ٹپک رہی تھی کہ فلاں پارٹی کی تھوڑی سی کیا کر رہا ہوں حمایت. وہ تھے اس پارٹی کے کیا مخالف. اتنا غصہ آیا ان کو کہ میں تو مفتی صاحب کو نیک آدمی سمجھتا تھا, انہوں نے اس پارٹی کی کیا کر دی, اعتکاف توڑ کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں. تو پبلک کی عقیدت سے جو متاثر ہو جائے, سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ, کچھ واقعی تمیز کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ عقیدت محبت یہ بڑی عجیب چیز ہے. ذرا سی مزاج کے خلاف ظرف ہے ہی نہیں لوگوں میں. بھائی یہ فرض کر لو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی, مولوی صاحب سے, انسان ہے, غلطی ہو گئی ہوگی, تو غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ بھائی یہ جو فلاں کے بارے میں سپورٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, ان کی خیال میں صحیح ہے لیکن ہمارے خیال میں کیا غلط, ختم, قصہ ختم. چلو جی اب مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں. ساری باتیں تو نہیں آپ کو غلط لگیں گی نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود غلط ہوتے ہیں. جو بیان کرنے والا ہے, وہ جس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے, وہ حمایت واقعی کیا ہوتی ہے, جیسے یہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. تو ذرا سی بات دائیں بائیں ہو جائے, مزاج کے خلاف ہو جائے, ایک دم عقیدت ختم. تو پھر باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے, ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک, جس کو عالم مفتی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک, جن کو مولانا طارق جمیل صاحب کا دیکھو نا کیا حشر کیا. یہ سارا عقیدت مندوں نے کیا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کچھ دن پہلے بیان آیا تھا, پی ٹی آئی کے تھوڑا سا حق میں جا رہا تھا وہ بیان, تو ان کے جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے انہوں نے کیسی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہے ان کی. بھائی آپ ایک آدمی کی محنت دیکھو, ساری زندگی اس سے آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے, اگر زیادہ سے زیادہ غلط کر دیا نا تو بھائی بولو انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, ان کو نہیں حمایت کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کر دی, غلط کیا, بس ختم ہو گئی بات. آپ ایک کلپ بنا دو حضرت کی رائے سے متفق نہیں, ختم. سب گالیاں, منافق, یہ بکا ہوا. اور ابھی تک میرے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہیں میرے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی, اس میں ایسی ایسی فحش گالیاں کہ میں کیا بتاؤں. تو یہ کیا ہے, جذبات میں ایک دم پاگل ہو جانا, ایک دم پاگل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جن کو اپنے غصے پہ, اپنے جذبات پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے, وہ کیسے زندگی گزارے گا بھائی, کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جذبات میں اور غصے کے وقت اپنے آپ کو, بولو بھائی, کنٹرول کریں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی بھی زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے سب لوگ, علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تنظیموں سے بھی ہو سکتی ہیں, ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو اس کا ایک ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, میرے ابا یہ کر رہے ہیں, میرا ابا, میں نے کہا ابا غلط کر رہے ہیں آپ کے, میں خام خام حمایت نہیں کروں گا, لیکن آپ ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. آپ کے ان کے آپ پر احسانات ہیں, آپ کے وہ ابا ہیں, آپ کی جو ذمہ داری ہے خدمت کرنا, محبت سے نصیحت کرنا, بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں, ختم.